اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ويحفظون فروجهم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور ہم تمام کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو احکام مسلمان مردوں کے لیے ہے وہی احکام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جتنی چیز ضرورت ہے دین کے لیے مرد کے لیے، اتنی ہی چیز ضرورت ہے عورتوں کے لیے۔ اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتیں میٹنگ کی آپس میں، اور ان عورتوں میں ایک عورتوں کو سردار بنایا جن کا نام ہے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان عورتوں نے مل کر کے اسماء بنت یزید کو یہ کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور عرض کرنا، اے اللہ کے رسول، ہم عورتیں گھر میں رہتے ہیں، مرد نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد تک جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو عورتیں ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں، مرد ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں اور عورتیں ثواب کے اعتبار سے پیچھے ہٹی رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول، ہم بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مرد حضرات جو صحابہ ہیں یہ بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور صحابہ پر ایمان، آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت ان کو زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے عیدگاہ میں جانے کے لیے، جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی طریقے سے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کے لیے، اور ہم عورتیں ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، یہ تو ثواب میں بہت آگے بڑھ جائیں گے اور ہم عورتیں کم ہو جائیں گے ثواب کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم بغیر کرے دھرے اتنے ثواب کما سکتے ہو اگر تم اپنے شوہر کا فرما بردار بن جاؤ۔ اپنے شوہر کا اگر تم فرما بردار بن جاؤ تو تم ان لوگوں کے برابر ثواب کما سکتے ہو جو مرد وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ہر قدم ایک نیکیاں کماتے ہیں، اور تم وضو کر کے اپنے برآمدے سے لے کر کے اپنے گھر کے مصلے میں جاتی ہو، 1-2-3 قدم آپ کے 100 قدم کے مقابلہ کریں گے۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات جاتے ہیں عیدگاہ اور پیدل چل کر کے عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور تم عورتیں اگر زیب و زینت کے ساتھ گھر میں ہی بیٹھی رہو اور پردے کے ساتھ بیٹھی رہو تو ان کا عیدگاہ میں جانا اور آنا اور عید کی نماز پڑھنا جو انہوں نے کشٹ اٹھایا ہے، تمہیں بغیر کشٹ اٹھائے گھر میں پردے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہیں برابر کا حقدار اور ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر مشرکوں سے اور کافروں سے لڑ کر شہید ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ثواب کماتے ہیں، اور تم عورتیں گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو اور پردے میں بیٹھ کر رہو، کسی اجنبی کو آنے نہ دو، نہ خود اپنا چہرہ کسی اجنبی کو دکھاؤ، تو اس کا جہاد میں جا کر قتل ہونا، مشرکوں سے تلوار کا ٹکرانا، یہ جتنا مشکل کام ہے اور جتنا بڑا ثواب ہے، تم گھر میں بیٹھی بیٹھی یہ ثواب کما سکتی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات بتا اللہ کے رسول نے گھر کی عورتوں کے لیے کہ تم عورت کا معنی ہی ستر ہے۔ عورت ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں عورت لفظ عربی کا ہے، لفظ عربی کا ہے عورت، اس کے معنی ہے ستر چھپانا۔ تو عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک پورا جسم ستر ہے، ایک اعضا بھی ان کا دیکھنا حرام ہے اور دکھانا بھی حرام ہے۔
ایسا حرام ہے جیسا کہ مرد کا ناک سے لے کر کے گھٹنوں کے حصے تک کا یہ حصہ سطر کا جو پیشاب اور پاخانہ کا راستہ ہے، جیسے دوسرے مردوں کو اور عورتوں کو دکھانا حرام ہے، ایسے عورتوں کی اس ہاتھ کی پنڈلی کو بھی دکھانا حرام ہے۔ چہ جائے کہ عورتیں اپنے پیٹ دکھاتی ہے، عورتیں اپنے پیٹ کا حصہ دکھاتی ہے، چہ جائے عورتیں پورے ہتھیلی مرد کی طرح دکھاتی ہے، یہ کوئی جائز کام نہیں، حرام ہے، حرام۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے مردوں کے لیے جو چیز فرض اور واجب کیا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی واجب کیا ہے۔ لیکن آج کل کی عورتیں فیشن میں اتر چکی ہے، کھلے بال کو لے کر چلنا، ہاتھوں کو دکھا کر چلنا، پیٹ اور پیٹ کو دکھا کر کے چلنا، پیر کی پنڈلی کو دکھا کر چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا، معراج میں جب رب العزت نے مجھے جنت بھی دکھایا اور جہنم بھی دکھایا، تو میں جہنم کا جب سیر کرنے لگا اور جہنم کے قریب سے گزرنے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ عورتیں ہیں، ان کی ہونٹ بالکل اونٹ کے ہونٹ کی طرح جھول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل سے کہنے لگے، جبرائیل یہ جہنم میں کون لوگ جل رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے ہونٹ کو لال کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو لالچی دکھانے کے لیے کہ میرے طرف مائل ہو جائے، وہ دکھانے کے لیے ہونٹ میں وہ لال لال لگاتے تھے، اس لیے رب العزت نے اس کے ہونٹوں کو اونٹ کے ہونٹ کی طرح بنا دیا ہے اور آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ ایک عورتوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے جہنم کے سیر کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے سر کے بال کو پورا اکھاڑ رہے ہیں، نوچ نوچ کو اس کے بال کو اکھاڑ رہے ہیں فرشتے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو راستے میں چلتی تھی لیکن دو پٹے اپنے سر پر نہیں رکھا کرتی، دو پٹے کو مرد کی طرح اپنے شانے پر رکھ کر چلا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو متعین کر دیا کہ ان کے بالوں کو ہاتھوں سے اکھاڑے، تکلیف دے، پھر جہنم میں ڈالے، پھر اٹھائے، پھر اللہ کے حکم سے بال آئے، پھر اس کے اکھاڑے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پیٹ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں کہ جیسے کہ دیکھا جائے کہ 10-12 اونٹ اس کے اندر آ سکے۔ فرمایا وہ عورتیں ہیں جو زنا کے لیے مردوں کو بھارتے تھے۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کو کس قدر یا کس طریقے سے ہم بچا کے رکھیں کہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں، اپنے ماں بیٹی کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ صرف دیکھنے والے پر حرام نہیں، دکھانے والے پر بھی وہی سزا اور دیکھنے والے پر بھی وہی سزا۔ سب سے بڑی سزا اگر ہے تو گھر والوں کے لیے کہ وہ اپنے ماں بیٹی کو کیوں نہیں ترغیب دیتے کہ تم پردے کے ساتھ چلو۔ کیوں آج کل یہ فیشن ہو چکا ہے، عیسائیت کے طریقے پر اس قدر چل چکے، ہماری ماں بہنیں اس قدر چل چکے ہیں کہ ہم لاکھوں بار سمجھانے کے باوجود ان کے دل و دماغ میں بات نہیں بیٹھ رہے۔ ہم موبائل کو دیکھ کر ہم انگریزوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کلمہ پڑھنے سے کوئی کام نہیں چلتا، نماز پڑھنے سے کوئی کام نہیں آنے کا، زکوٰۃ دینے سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہماری ماں بہنیں پردے کے ساتھ ہے، ہمارے مذہب، ہمارے اسلام، ہماری شریعت نے جو چیز سکھایا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اگر اس طریقے پر چلیں گے تو ہماری نماز بھی قبول، ہماری تلاوت بھی قبول، ہماری زکوٰۃ بھی قبول، ہمارے صدقے بھی قبول، ہمارے فقیر کو دینا قبول، گھر والوں کو کھلانا یہ بھی قبول، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی قبول۔ ہر چیز قبول ہی قبول ہے۔ اگر ہم نے ماں بہنوں کو غلط طریقے پر چلایا، عیسائیوں کے طریقے پر چلایا، غیر مذہب طریقے پر چلایا، غیر مسلموں کے طریقے پر چلایا، تو عزیز دوستو ہماری نماز جو کی تو رہ جائے گی، ہماری نماز چونکہ تو قریب دھری کی دھری رہ جائے گی، ہماری زکوٰۃ دھری کی دھری رہ جائے گی، روزے کی دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ رکھیں۔ عزیز دوستو، ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پڑوسی میں کوئی انتقال ہو گیا،
पर्दे में जो बुर्का है, बुर्के का एक चादर को इस तरीके से हज़रत फातिमा लपेटी हुई है, लपेट कर गए और मातम के लिए कि जो मरे हुए उनको मुर्दा को देखकर वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को देखा लेकिन पहचाना नहीं कि मेरी बेटी फातिमा है। जब आते हुए देखने के बाद जैसे घर आप तशरीफ ले आए तो पूछा कि तू अभी कहां से आ रही है, ए मेरी बेटी तुम अभी कहां से आ रही हो? फरमाया कि पड़ोसी में एक का इंतकाल हो गया था, मैं देख के आ रही हूं। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को पर्दे की वजह से नहीं पहचान पाए कि मेरी बेटी है या फिर कोई अजनबी औरत है। तो कितने पर्दों का एहतमाम था। लेकिन आजकल हम फैशन समझ रहे हैं। बच्चे अगर ये कहे कि मुझे ऐसे कपड़ा दिलाओ जिसमें जाली वाली है, तो बाप बड़े फख्र के साथ खरीद के दे देते हैं कि मेरी बेटी जाली वाली मांग रही है। अगर बीवी यूं कहे कि मुझे बुर्का नहीं, मुझे ऐसी साड़ी दो या ऐसी क्या कहते कुर्ती पहनो जिसका पेट और पीठ दिखाई दे, तो फख्र करते हैं कि मेरी बीवी भी अपनी खूबसूरती दिखा रहे हैं। जबकि अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, माँ बाप का असर बच्चों पर इतना जबरदस्त पड़ता है, इतना जबरदस्त पड़ता है कि किताबों में लिखा आता है कि बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ का गोद है। जो माँ बच्चे को दूध पिलाता हुआ अगर फिल्म देखे, बताओ बच्चा गुंडा और लफंगा नहीं होगा तो क्या हो सकता है? क्या वो हाफिज कुरान होगा? माँ अपने जिस्म का दूध पिला रही है और फिल्म देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरे के गैर महरम के चेहरे को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटियां कैसी नाफरमान क्यों ना होगी? बेटा नाफरमान क्यों ना होगा? बेटा कैसे हाफिज कुरान बन सकता है? अगर माँ दूध पिलाती हुई हमारे बड़े बड़े किताबों को लिखने वाले, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले, कुरान की तफसीर लिखने वाले, किताबों की शक्ल में बनाने वाले, उनकी तारीख पढ़ेंगे, उनकी माँ और बाप के बारे में पढ़ेंगे तो कलीजा मुंह को आ जाता है। इतने बड़े बड़े मुहद्दिस कैसे बन गए? ऐसी किताब मेरे पास मौजूद है, वो किताब है, एक एक किताब 5-5, 6-6 किलो का, इतनी मोटी मोटी किताब लिखने वाले हम जैसे और आप जैसे इंसान थे। वही थे जिन्होंने, जिसके 2 हाथ थे, 2 कान थे, 2 पैर थे, एक मुंह खाने के लिए, एक नाक खाने, एक नाक सुनने के लिए था। लेकिन वही लोग इतनी बड़ी बड़ी किताब लिख दिए और आज वही लोग एक लफ्ज नहीं पढ़ सकते उस किताब पे। क्या असर है? वही कि वो बच्चे हैं कि उनकी मैं जब भी अपने बच्चों को दूध पिलाया, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग के फिर दूध पिलाया। हमारे और आपके माँ बहनों की तरह नहीं मोबाइल चल रहे और इधर नंगे अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। नहीं, बच्चे को अगर ये कामिल ईमान वाला बनाना हो, बच्चे को पक्का सच्चा मुसलमान बनाना हो, तो माँ का सबसे पहला मदरसा है। माँ को चाहिए कि मैं अपने बच्चे की परवरिश किस तरह करूं। माँ का सबसे पहला मदरसा यह है कि वो अपने हामिला के वक्त उसी वक्त अपने तिलावत करना शुरू करते हैं। गैर महरम को बिल्कुल देखना कतई अपने निगाह को नीचे रख ले, घर के दरवाजे पर रहे, पाखाना के घर भी घर के दरवाजे पर हो, पेशाब खाना भी घर के दरवाजे पर हो, हत्ता कि अपने घर के दरवाजे से कई दिन हो जाना चाहिए कि वो घर के दरवाजे से बाहर हो। जब हमारी माँ बहन कदर होगी तो हमारे घर में आलिम होंगे, बाअमल आलिम होंगे, बाअमल हाफिज होंगे, वो हाफिज कुरान होंगे हमारे घरों में कि जब हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, हमारी हड्डियां गल जाएगी, हमारे गोश्त तो बिल्कुल मिट्टी हो जाएंगे। उस वक्त जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब हम पर हो रहा होगा, अगर हमने नेक साले औलाद को छोड़ा है, कुरान शरीफ पढ़ने वाले औलाद को छोड़ा है, तिलावत कुरान करने वाले औलाद को छोड़ा है, हदीस की बात सुनने सुनाने वाले को छोड़ा है, तो वह कब्र पे जाकर कुछ पढ़ देगा जिसकी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्श देगा। ये उस वक्त होगा जब हम अपने आप को संवारेंगे, हमारी माँ अपने आप को संवारेगी, हमारी बीवियां अपने आप को संवारेगी, हमारी बहनें अपने आप को संवारेगी कि हमको बच्चे की परवरिश किस तरह करना है, हमें किस तरह से लेके चलना है। आजकल हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, यही वजह है कि माँ का जो सबसे पहला मदरसा है, यही मदरसा उन्हें बिगाड़ देते हैं। चे जाए कि जो दूर के मदरसे हो तो बिगाड़ेंगे ही। जब खुद का मदरसा, खुद ही का मदरसा अब अपने ही मदरसे में अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, तो फिर कितने बड़े बेवकूफ हैं कि वो अब दूसरे मदरसे में देखकर भरोसा हो जाते हैं मेरा बच्चा सुधर जाएगा। कितने बड़े बेवकूफ हैं जब अपने मदरसे में अपने बच्चों को नहीं सुधार सका, अपनी गोद में अपने बच्चों की आदतों को नहीं संभाल सका, तो चे जाए दूसरे मदरसे में कैसे सुधार सकता है। इसलिए हमारे माँ बहनों के लिए जरूरी है
اور اسی طرح ہم لوگ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ کہیں پردے کی اہمیت. بچے کی ولادت کا وقت ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کی اہمیت دلو کہ گناہوں سے بچو. اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہو, اپنے اہلیہ کو, اپنے ماں کو بچاؤ کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو فرما بردار بنانا ہو تو گناہوں سے بچو. جیسے بچہ حاملہ ہو, عورت حاملہ ہو, فوراً چاہیے کہ گناہوں کو بالکل ترک کر دے, گناہوں کو چھوڑ جو قرآن شریف کی تلاوت کرے, اللہ سے دعا مانگے اللہ جو بچہ ہو وہ میرے نیک صالح بچہ ہو, ایسا بچہ جو پورے دنیا کے لیے رہنما بن کر آئے, ایسا بچہ جو پورے گاؤں والے کو, پورے قصبے والے کو, پورے ضلع والے کو ایک ساتھ لے کر چلنے والا ہو. لیکن اگر ہم اپنے ماں بچے, ہماری ماں اگر فلمیں دیکھے گی, ننگی تصویریں دیکھے گی, اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور بچے کو چپ کرانے کے لیے ننگی تصویریں دے دے گی, جو موبائل دیکھو اور ادھر کام میں لگی رہے گی, تو ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. اس لیے عزیز دوستو, پیارے بھائیوں, یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم پردے کی بہت زیادہ اہمیت کریں. پردے اللہ رب العزت نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دو کہ وہ اپنے اوڑھنی کو اپنے سر میں ڈال لے. بار بار قرآن کے 22 پارے میں یہ آیت موجود ہے. قرآن کے 22 پارے میں صفحہ نمبر 5 میں موجود ہے. باقاعدہ یہ آیت نازل ہوئی اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم, آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے چادر کو اور اپنے اوڑھنی کو اپنے سر پہ ڈال دیں, اپنے چھاتیوں میں ڈال دیں. لیکن بتاؤ, ہمیں تو سبق قرآن سے یہ دیا جا رہا ہے, لیکن ہم عیسائیوں کی کتابوں کو سن رہے اور ان کی تصویروں کو دیکھ کر چھاتی نکال کر چلتے ہیں, ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھاتے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ننگا چلنا جتنا بڑا گناہ ہے, اتنا ہی عورتوں کا اس پنڈلی کے حصے کو بھی دکھانا گناہ, چاہے جائے کہ وہ اپنا چھاتی دکھائے, چاہے جائے کہ وہ اپنا پیٹ دکھائے. کتنا بڑا گناہ ہوگا جب ہتھیلی کو دکھانا حرام, تو جو عورتیں اپنے پیٹ دکھاتی ہے یا پچھلا حصہ پیٹ دکھاتی ہے چھوٹی کرتی کے نیچے, تو بچاؤ کتنا بڑا گناہ ہے. جتنے لوگ دن میں دیکھیں گے اتنا اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے, اور جس گھر میں اللہ کی لعنت اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے. بڑا مصیبت گھیر جائے گی اس گھر میں, اتنی بڑا مصیبتیں ہوگی, اتنی بڑا مصیبتیں ہوگی اس گھر میں کہ کہاں سے کما رہے کہاں ختم ہو رہے کچھ پتہ نہیں چلے گا. آج ہمارے ماحول میں یہی ہے, ہم پیسے کما رہے لیکن برکتیں نہیں. گھر میں بار بار علاج کرے, ایک بیماری شفا تو دوسرا بیماری کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کہاں ہے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. میں گھر میں اپنے ماں بہنوں کو میں بھی بار بار سمجھاتا ہوں, میں بھی اپنے گھر والوں کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کسی کو غریب نہیں بناتا, اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ رب العزت خامخواہ کسی کو بیماری نہیں دیتا. اللہ رب العزت جس کو دیتا ہے ان کی کرتوتی کی وجہ سے دیتا ہے. کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی کرتوت کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. گھر میں مصیبتیں آتی ہیں ان کی کرتوت کی وجہ سے گھر میں پریشانی ہوتی ہے. کوئی بیمار پڑتا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے, ان کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتا ہے. پیسے کماتا ہے, پیسے کہاں آتا ہے, کہاں چلا جاتا ہے, کہاں سے آتی ہے؟ یہ گھر کی خیر و برکت چلی جاتی ہے. یہ اس وقت جاتی ہے جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, نیک لوگوں کی لعنت, عالموں کی لعنت جب ہوتی ہے, اماموں کی جب لعنت ہوتی ہے, جب اللہ رب العزت گھر سے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے, بیماریوں کو ڈال دیتا ہے, آفتوں کو ڈال دیتا ہے. اس لیے عزیز دوستو, پیارے بھائیو, ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو سنواریں, اپنے گھر سے اپنے ماں بہنوں کو گھر سے باہر بالکل برتے کے بغیر جانے نہ دے. ہر وقت ان کو خیال کرے کہ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے, ہماری صورت کو یا ہماری چمڑی کو یا ہماری پنڈلی کو یا ہماری کلائی کو کوئی اگر مرد دیکھ لیا تو اس کا گناہ سب سے پہلے مرد کو ملے گا, پھر عورتوں کو ملے گا. مرد کی اس وجہ سے کہ تم نے اپنے بہن کو کیوں نہیں روکا, اپنی بیوی کو کیوں نہیں روکا, یا اپنے ماں کو کیوں نہیں روکا. پھر عورتوں کو اس کا سزا ملے گا کہ عورت تم جاننے کے باوجود پھر تم نے اپنی کلائی کیوں دکھائی. عزیز دوستو, یہ جو مذہب ہے یہ ایک خالص الگ مذہب ہے. نہ ان سے عیسائیت ملا ہوا, نہ یہودیت ملا ہوا, نہ مجوسی ملا ہوا, نہ ستاروں کو پوجنے والے ملا ہوا, نہ بتوں کے سامنے سر ٹکنے والے. کسی سے ایک علیحدہ مذہب ہے, الگ شریعت ہے, الگ مذہب ہے, الگ یہ اسلام ہے. اس لیے ہمیں تمام کو دوسرے مذہب کو چھوڑ کر ایک اسی مذہب پہ ہمیں تمام کو چلنا ہے, تبھی ہم کامل ایمان والا بن سکتے ہیں.
اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ نیک صالح بنے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کی پرورش کا اہتمام کرے۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ سب سے پہلا گود ماں کا گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے۔ اگر ماں صحیح طریقے سے نیک رہے گی، اگر وہ سنت پر چلتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو اپنے بچوں کو بھی چاہے گی کہ میرا بچہ دائیں طرف سے آستین کو اڑے، بائیں طرف سے آستین کو نکالے۔ جب چپل اپنے بچوں کو پہنا ہے تو سب سے پہلے دائیں طرف سے پہنا ہے، بائیں طرف سے بعد میں پہنا ہے۔ جب کھولے تو بائیں طرف سے شروع کرے، جب کھانا شروع کرے خود بھی بسم اللہ پڑھے، بچوں کو بھی کہنا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ پھر جب جا کے اتنی اہتمام جب ہوگا، پھر اللہ رب العزت اپنا رحم ڈالے گا، اپنی کرم اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر اس گھر میں ایک گل گلزار پیدا ہوگا، ایک عالم پیدا ہوگا، ایک حافظ قرآن پیدا ہوگا۔ جب کسی گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے، جس گھر میں ایک عالم ہوتا ہے، عزیز دوستو، اس کے گھر میں ایک اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، ایک الگ انوکھا ہوتا ہے۔ آپ کسی عالم کے گھر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے گھر میں کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کی اچھی پرورش کریں گے۔ ہمارا بچہ ہر وقت کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پیشاب جاتے آتے ہر وقت دعا کا اہتمام کرے گا تو گھر میں بھی خیر و برکت، بچے میں بھی خیر و برکت، باتوں میں بھی اللہ رب العزت کو کشش ڈال دے گا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی بات کرے وہ دل میں لگے گا۔ لیکن یہ سیکھا اسی وقت ہوگا جب ماں بار بار یا باپ بار بار اسے ٹوکے گا کہ بیٹے اس دعا کی اہمیت، اس دعا کا اہتمام کر، اس دعا کو پڑھ، تب جا کے عزیز دوستو۔ اس لیے سب سے پہلا بچوں کا مدرسہ جو ہے وہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے صرف کہنے کا مقصد، اتنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماں بہنوں پر دھیان دیں، زیادہ دھیان دیں۔ اتنی زیادہ عزیز دوستو میرا دماغ کبھی کبھی گھوم جاتا ہے۔ میں ایسے علاقے سے آیا ہوا ہوں، ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ 8 سال اس علاقے میں ہو گیا، آج تک کسی عورت کو سے ڈھنگ سے میں نے پنڈلی بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے نا یہ کلائی بھی نہیں دیکھا ہے 8 سال میں۔ جائے یہاں بھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ جلدی عورتیں کے اوپر آنکھ نہیں اٹھتی ہے، کیوں؟ میں دیکھ کر تعجب کرتا ہوں، بھلا بتائیے عورت ہو کر پورا جسم سطر ہے، پورا جسم جیسے شرم کا سطر ہے، پیشاب کا راستہ سطر ہے، پاخانہ کا راستہ ایک سطر ہے، ایسے عورتوں کا یہ حصہ بھی سطر ہے۔ عورت یہ جیسے اپنا پیشاب کا راستہ نہیں دکھا سکتی ہے، مرد اپنے پیشاب کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے، اسی طریقے عورت یہ بھی نہیں دکھا سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سطر۔ اور عورت جائے میں عورتوں کو اس طرح دیکھ کر دماغ گھٹ جاتا ہے کہ میں کیسے علاقے میں پیدا ہوا ہوں، اتنی بے حیائی، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا بھی نہیں، دماغ یہاں خراب ہوتا ہے۔ سمجھانے والا اگر کوئی مل جائے تو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ کیا رب کو جواب دو گے؟ پنڈلی دیکھنے والے دیکھ کر مزہ لے لیں گے، دکھانے والے دکھا کر مزہ لے لیں گے، لیکن قبر میں کیا جواب دو گے؟ جو 40 قدم جانے کے بعد تم سے رب فرشتے کے ذریعے تم سے پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ پنڈلی دکھا کے آیا ہم اپنی خوبصورتی اور گال دکھا کے آئے، ہاٹ پالش لگا کر کے بال دکھا کر آئے، جواب دو گے؟ نوچ نوچ کر کے تمہیں حالت برباد کر دے۔ اس رب سے ڈرو، اس نکیلے فرشتوں سے ڈرو جو کالے ڈریس میں تمہارے سامنے آئے گا۔ جب ہماری ماں عورتیں مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرے کہ مرنے کے بعد ہمیں دفنا کر لوگ آ جائیں گے، یہ پنڈلی ہمارے کام نہ آئے گی، ہماری جو کام آئیں گے وہ نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگ کو بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ابھی سے انشاءاللہ میں بھی اس بات پر پورا عمل کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کا ٹھان کر جائیے۔ جب آپ لوگ اتنا قیمتی وقت یہاں لگایا ہی ہے، اپنے کھانے کو چھوڑ کر اور اپنے پینے کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں سے محبت کی جگہ کو چھوڑ کر، اس ٹائم کو چھوڑ کر جب آپ یہاں 10 منٹ کے لیے آئے تو برائے کرم اس بات کو لے کر جائیے کہ اپنے ماں بہنوں کے سطر کا پورا خیال کریے، پورا خیال کیجئے، سطر کے بغیر نکالنے نہ دیجئے۔ ساڑی یہ باہر کے علاقے میں ساڑی ہے، ہندوانی ہے لباس ہے، ساڑی یہ ہندوانی لباس ہے باہر کے لیے، لیکن پتہ نہیں ہمارے کون سے آباء و اجداد جاہلوں نے یہ لباس مسلمانوں میں ادھر ایجاد کر دیا، جبکہ سطر کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے شلوار فراق، جیسے ہماری یہاں کنواری عورتیں جو پہنتی ہے یہاں تک، وہ ہے شادی کے بعد بھی وہی پہنے اور شادی سے پہلے بھی وہی پہنے۔ جو آج عورتیں ساڑی کے ساتھ جو کرتی پہنتی ہے، اس کرتی میں پیٹ بھی دکھا دے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کر توبہ، وہ پیٹ بھی دکھاتے ہیں نعوذ باللہ اور پیٹ بھی دکھاتے ہیں، جب اللہ اکبر یہ چیز ایسی جیسے کہ پیشاب کا راستہ دکھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ میری توبہ، ایسا جیسے اس نے پیٹ اور پیٹ کو دکھایا، گویا کہ اس نے شرم کا نکال دیا، اپنے لنگر کو نیچے کر کے اپنی شرم کو دکھا رہا، دیکھو میرے شرم کا۔ نعوذ باللہ، میرے کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، کسی اور کتاب دیکھنی تو پورا جسم عورت کا ستر ہے، پورا جسم ستر ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اس بات کو لے کر جائے کہ اپنے ماں بہنوں کو کوشش پوری کریں کہ جو ساڑی پہنتے ہیں تو چلو ساڑی پہن لے، جو اندر کرتی ہے وہ کرتی بجائے یہاں تک ہو، بجائے پیٹ تک ہو تو کمر تک ہونی چاہیے، بالکل ساڑی سے بھی نیچے، اور جو کرتی بجائے یہاں تک ہو وہ ہونی چاہیے یہاں تک۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو بیٹیاں اور ہماری بہنیں جو جالی والی پہنتے انہیں منع کر دی جائے۔ ہمارے مفتی صاحب ہیں جہاں سے میں پڑھ کر آیا، وہ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ 10 سال کی بچی سے ہی عادت شروع کر دے کہ جب بالغہ ہوتی ہے بچی اسی وقت اس کو پردے کا اہتمام کرنا شروع کر دے کہ تاکہ وہ بڑی ہوتی جائے اور اس پردے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن آج کل 10 سال کی بچی کو ماں اپنے ہاتھ سے سوارتی، کالی کالی یہاں لگائے گی، لال لال ہونٹ میں لگائے گی، اور پاؤڈر پتہ نہیں کتنی قسم کے لگائے گی، تو جہنم تیار کر رہے بیٹی کو۔ بتاؤ، ایک تو خود بگڑی ہوئی ہے ماں، ایک بیٹی کو بھی بگاڑ رہی ہے۔ کیا یہ 30 سالہ 40 سالہ زندگی، جوانی، پھر جوانی ختم ہو جائے گی، لا محالہ زندگی ہے، ایک آخرت میں ہمیں جانا ہے۔ یہ مسلمان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ قید خانہ ہے، آخرت کی زندگی کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قید خانہ وہ کیسے؟ قید خانہ ایسے جیسے ہم نے اگر آپس میں لڑائی کی ہے، لڑائی کے بعد اگر ہم جیل چلے گئے تو پوری زندگی کے لیے تو نہیں، کچھ ہی دنوں کے لیے گئے، 1 سال کے لیے گئے، 2 سال کے لیے گئے، زیادہ زیادہ 5 سال کے لیے ہم جیل گئے، لیکن پھر آخر پوری زندگی تو ہماری پھر باہری ہے جیل کے بعد۔ ایسا ہی اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی مسلمانوں کو دی ہے، وہ زندگی جو دی ہے یہ زندگی یہ قید خانہ ہے، یہ صرف چند سالوں کے لیے۔ اصل جو ہم لوگ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم اپنے بہنوں کو، اپنے ماں بیٹیوں کو لپاسٹک میں اور بڑھیا بڑھیا چیزوں میں اتار کر کے ہم لامحالہ زندگی کو بھول جاتے ہیں، اور یہ 30 سالہ زندگی کو لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا شان نہیں، مسلمان عورتوں کا شان نہیں۔ مسلمان عورتوں کا شان یہ ہے کہ اپنے چہروں کو بھی چھپائے، غیر محرم کو بھی چہرہ دکھانا حرام ہے۔ غیر محرم کون ہے؟ غیر محرم ہے ان لوگوں کے علاوہ جن کا نام گراؤں، باپ، بھائی، چچا، اور اسی طرح بھتیجا، بھانجا، پھوپھا، ان کے علاوہ ماموں، ان کے علاوہ جتنے مرد ہیں تمام کے تمام غیر محرم۔ صرف 6-7 ایسے مرد ہیں جو محرم ہیں، جو جس کے آپس میں تھوڑا بہت احتیاطی طور پر رہ سکتے ہیں۔ ایک بھائی، ایک ہو گیا آپ کا چچا، ایک ہو گیا باپ، ایک ہو گیا آپ کا پھوپھا، اور ایک ہو گیا آپ کا کیا کہتے ہیں بھتیجا اور بھانجا۔ ان لوگوں کے آپس میں آپ چہرہ دکھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے سارے لوگ ہیں آپ کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ بچے جائے، ہم سڑک میں پھرتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کہاں کے لوگ ہم ان کو چہرہ پیٹ دکھاتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو آج کا صرف میرے بھائیوں یہ سبق لے لو، اس کا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ ہماری ماں بہن ایسی جگہ سے آیا ہوں، میں خود کبھی اس میں پڑ جاتا ہوں، اپنے بہنوں کو بھی کبھی مجبور ہاتھ اٹھانا پڑ جائے کہ آپ لوگ سمجھو، آپ لوگ ہمارے گاؤں والوں سمجھو گے تو عزیز دوستو میرے اوپر ایک سہارا ہو جائے گا، میں دوست جگہ بھی بات کو بیان کر سکوں کہ پردے کی اہمیت سنو، پردے کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے ماں بہنوں کو بہت پردے میں رکھیں کہ ہماری چیز، ہماری امانت ہم ہی استعمال کرے، ہماری امانت کو کوئی غیر کیوں استعمال کرے؟ ہماری چیز ہے، بیوی ہماری چیز ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جائیے دوسرے پارہ کہ آپ کو 7 صفحے میں یہ آیت مل جائے گا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ عورتیں مرد کے لباس ہے اور مرد عورت کے لباس ہے۔ تم اپنے بیوی سے جس طرح چاہو رہو، کھلو پلو، جس طرح تم زندگی گزارنا چاہو بیوی کے ساتھ رہو، لیکن یہ نہیں مطلب کہ بیوی کے ساتھ تم رہو تو تم مردوں کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی کھلا بازار چھوڑ دو۔ کھلا بازار، بیوی ہے تمہاری اور پنڈلی دکھاتے پھر رہے دوسرے کو، بیوی ہے تمہاری کمر دکھاتے پھر رہے دوسرے کو، نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی تمہارا لباس ہے مردوں کا، اور مردوں کو حکم دیا کہ مرد تمہارا لباس ہے، عورتوں کو حکم دیا کہ مرد تمہارا لباس ہے، عورتوں کو حکم دیا کہ عورت تم لباس ہو مردوں کا۔ تو عزیز دوستو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ابھی سے انشاءاللہ اس بات کا تہیہ ہر آدمی کر لے کہ اگر ہماری بچیاں ہیں تو انہیں شلوار فراق کا حکم دے، ہماری ماں بیٹیاں مجبوری میں اگر وہ ساڑیاں پہنتی ہے شلوار فراق نہیں تو ان کو کرتیاں کم سے کم یہاں تک پہنا ہے، یہاں تک پہنا ہے، یہاں تک جہاں تک میرا کرتا ہے، اور جو یہ کرتا کم سے کمر کے نیچے تک ہو، بالکل پنڈلی جو دکھا فوراً تماچا پیش کرو کہ تم میرے لیے جہنم تیار کر رہی ہو۔ ہم نے اس لیے بیٹی ہو تو فوراً بتاؤ کہ ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے پہنا ہے تاکہ تم میرے لیے جہنم کرو،
فوراً تماچا ایسا پیش کرو پوری زندگی یاد رہے کہ میرے باپ نے مارا، یا بھائی یا بہن ہے تو بہن کو تماچا پیش کرو، پہلے پیار سے بات کرو کہ تم اس طرح پہنو، 2 بار 3 بار، جب نہ مانو تو پھر تھپڑ سے پیش کرو۔ شریعت میں حق بات کہنے میں تھپڑ مارنے میں کوئی حرج نہیں، تنبیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو پیارے بھائیو، شلوار فراق پہنانے کی پوری کوشش کرو۔ جو ہماری نئی نئی بھابیاں یا ہماری نئی نئی بھائی جو شادی کرے ان کو شلوار فراق پہنانے کی پوری کوشش کرے کہ شلوار فراق پہنائیں، اور جو ہماری بوڑھی ماں کافی 40 سال ہو گئے اب وہ ساڑی پہنتے رہتی ہے، ان کو شلوار فراق نہ چلے تو ان کو چاہیے کہ کرتیاں بجا پیٹ کے وہ نیچے تک ہو جائیں، بجائے آستین یہاں تک کہ یہاں تک ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ لوگ انشاءاللہ یہ مانیں، پھر انشاءاللہ کوئی بات پھر دوسری باتوں میں ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں چند باتوں ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔